اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم واجعلني رحمتي عالم جدھر جائے واجعلنی رحمتي عالم جدھر جائے جہاں کی خوشبو سمٹ کر ادھر جائے وہ جب چلے تو زمانے کی نفس ساتھ چلے وہ جب چلے تو زمانے کی نفس ساتھ چلے رکے تو گردش کونوں مکان ٹھہر جائے رکے تو گردش کونوں مکان ٹھہر جائے جب آپ سوئے تو معراج خواب ہو گیا جب آپ سوئے تو معراج خواب ہو گیا جو آپ جاگے تو وہی خدا اتر جائے جو آپ جاگے تو وہی خدا اتر جائے یہی تو جذبہ صادق کی بس علامت ہے یہی تو جذبہ صادق کی بس علامت ہے زباں پہ نام محمد ہو آنکھ بھر جائے زباں پہ نام محمد ہو آنکھ بھر جائے وہ جس کسی پہ حضور آپ کی نگاہ کرم وہ جس کسی پہ حضور آپ کی نگاہ کرم نصیب اس کا خدا کی قسم سنور جائے نصیب اس کا خدا کی قسم سنور جائے نزول صورت واللیل والضحیٰ وہی نزول صورت واللیل والضحیٰ وہی جو زلف آپ کے رخسار پر بکھر جائے جو زلف آپ کے رخسار پر بکھر جائے وہی کھڑی ہے میری مغفرت کا سرمایہ وہی کھڑی ہے میری مغفرت کا سرمایہ جو ذکر میں شہ لولاک کے گزر جائے جو ذکر میں شہ لولاک کے گزر جائے دکھائیں گے رخ روشن لہر میں جب سرکار دکھائیں گے رخ روشن لہر میں جب سرکار تو روشنی سے میری قبر کیوں نہ بھر جائے تو روشنی سے میری قبر کیوں نہ بھر جائے کھلی ہے نظر میں اعظم کی چشم شوق حضور کھلی ہے نظر میں اعظم کی چشم شوق حضور بغیر آپ کو دیکھے وہ کیسے مر جائے بغیر آپ کو دیکھے وہ کیسے
کی سعادت حاصل کرنے کے لیے خواہش کی جاتی ہے جناب حسن احسان سے روایت ناطق پڑھنے کا انتظام کریں.
کہ وہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیات پیش کرنے کا ترغیب کرے. 5,000 پیش کرنے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہیں ہے آپ کی فرقت گوارا یا رسول اللہ. نہیں ہے آپ کی فرقت گوارا یا نہیں ہے آپ کی فرقت گوارا یا رسول اللہ. بلا لیجیے مدینے اب خدا را یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ازل ہی سے تمہیں میں نے پکارا. یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا. یا قسمت کا ستارہ یا رسول اللہ. چمک جائے گا قسمت کا ستارہ یا رسول اللہ. گناہوں پر بڑا نادم ہوں لیکن ناز
کب ہے جناب سید ابراہیم سلطانی صاحب اور روح صاحب جو آئیں اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں مرتبت پڑھنے کا طلب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو نے یاد مدینہ یہ کیا کر دیا, تو نے یاد مدینہ یہ کیا کر دیا, سب نے غربت کو پھر سے ہرا کر دیا, جب میں غربت کو پھر سے ہرا کر دیا, مجھ پہ احسان نبی نے بڑا کر دیا, مجھ پہ احسان نبی نے بڑا کر دیا, علم الفت کا روشن دیا کر دیا, علم الفت کا روشن دیا کر دیا. مل گیا خیر امت کا ہم کو لقب, مل گیا خیر امت کا ہم کو لقب, صرف نسبت نے کتنا بھلا کر دیا, صرف نسبت نے کتنا بھلا کر دیا. آتا ہے ہر سال جب بھی ماہ محرم یا حسین, آتا ہے ہر سال جب بھی ماہ محرم یا حسین, ہو جاتا ہے تازہ پھر سے آپ کا غم یا حسین, تازہ ہو جاتا ہے پھر سے آپ کا غم یا حسین. پی لیا جام شہادت تم نے جس دم یا حسین, پی لیا جام شہادت تم نے جس دم یا حسین, مچ گیا ارض و سما میں شور ماتم یا حسین, مچ گیا ارض و سما میں شور ماتم یا حسین. راہ میں گھر گیا در بھی گیا اولاد بھی, راہ میں گھر گیا گھر بھی گیا اولاد بھی, آپ کا پھر سرے تسلیم ہے سم یا حسین, آپ کا پھر سرے تسلیم ہے سم یا حسین. صوفیوں کی بے وفائی اشقیا کا وہ ستم, صوفیوں کی بے وفائی اشقیا کا وہ ستم, آپ کا وہ صبر استقلال برہم یا حسین, آپ کا وہ صبر استقلال برہم یا حسین. صرف انسان پر نہیں موقوف ماتم آپ کا, صرف انسان پر نہیں موقوف ماتم آپ کا, کرتے ہیں جن و ملک بھی آپ کا غم یا حسین, کرتے ہیں جن و ملک بھی آپ کا غم یا حسین. امت آسی کی بخشش کی فقط پیش نظر, امت آسی کی بخشش کی فقط پیش نظر, ورنہ ہو جاتی مشیت حق کی برہم یا حسین, ورنہ ہو جاتی مشیت حق کی برہم یا حسین. عمر بھر کی سب کمائی آن بھر میں لٹ گئی, عمر بھر کی سب کمائی آن بھر میں لٹ گئی, کیا تمہاری بولوں تنہائی کا عالم یا حسین, کیا تمہاری بولوں تنہائی کا عالم یا حسین. آسماں سے خون برسا اور بنی میٹھی لہو, آسماں سے خون برسا اور بنی میٹھی لہو, ساری دنیا آپ کا کرتی ہے ماتم یا حسین, ساری دنیا آپ کا کرتی
ہے ماتم یا حسین، سجدے میں وقت شہادت بھی ہے مصروف نماز، سجدے میں وقت شہادت بھی ہے مصروف نماز، یاد حق چھوٹی نہ تم سے آخری دم یا حسین، یاد حق چھوٹی نہ تم سے آخری دم یا حسین، آپ کی الفت کا ہے اعظم وسیلہ حشر میں، آپ کی الفت کا ہے اعظم وسیلہ حشر میں، آپ کی الفت کا ہے اعظم وسیلہ حشر میں، ورنہ بخشش کی توقع ہے بہت کم یا حسین، ورنہ بخشش کی توقع ہے بہت کم یا حسین، آپ کی الفت کا ہے اعظم وسیلہ حشر میں، آپ کی الفت کا ہے اعظم وسیلہ حشر میں، ورنہ بخشش کی توقع ہے بہت کم یا حسین، ورنہ بخشش کی توقع ہے بہت کم یا حسین، پی لیا جام شہادت تم نے جس دم یا حسین، مچ گیا جو سما میں جوڑ ماتم یا حسین۔ کتابات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے میں ابوالبکر سید شاہ الحمد لله رب العالمين
العزت کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر اس عظیم الشان عظیم سالانہ جلسہ شہادت امام حسین کی شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں بس محترم سامعین، میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ قابل غور ہے کہ اسلامی سال کا جو آغاز ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحج سے ہوتا ہے، اور یہ اسلامی سال اگر ہم غور کریں تو قربانی سے آغاز ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے، یعنی قربانی سے ہی آغاز ہو رہا ہے اور اختتام بھی قربانی سے ہو رہا ہے۔ ہم پچھلے مہینے یہ تذکرہ سن چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کس طرح آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیسا آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا اور یہ قبول کر لیا، شہادت کے لیے قبول کر لیا، اور ہم اس کا تذکرہ سن چکے ہیں، اس کو تفصیل میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر اب محرم الحرام ہے جس میں نواسۂ رسول امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کرنے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ شہادت امام حسین اسلامی تاریخ کی بہت بڑی قربانی ہے، اسلامی تاریخ کی بہت بڑی قربانی ہے، لیکن چند ایسے حضرات ہیں جو کم علمی اور نادانی کا شکار ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا ہے، جو شہادت امام حسین ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس ایک تاریخی واقعہ ہے ہسٹری، بس اس کے علاوہ اور اس کی کچھ نہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھا جائے جب دوسرے اصحاب کے مناقب بیان کرتے ہیں، شہادت بیان کرتے ہیں تو بڑی شان و شوکت سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اصحاب کی شان بیان نہ کریں، اصحاب کی شان بھی بیان کریں، شان و شوکت سے بیان کریں، لیکن جب حضرت امام حسین کی بات آتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بس ایک تاریخی واقعہ ہے، بس یہ تاریخی واقعہ کچھ عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اور ایک ایسا بھی اشکال لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ شہادت امام حسین کا تذکرہ کرنا یہ شیعیت ہے، اہل تشیع حضرات کا کام ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے عزیزان محترم، یہ بس ہمارے ذہنوں میں اشکالات پیدا کرنا اور شہادت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی محبت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایسے کہہ لیتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے واقعے کی اہمیت۔ اگر ہم قرآن مجید کی طرف آئیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مضامین بیان فرمائے، اور یہ جو مضامین ہیں 3 علوم پر مبنی ہیں۔ ایک علم العقائد ہے، دوسرا علم الاحکام ہے، تیسرا ہے علم الترکیب۔ یہ 3 علوم پر قرآن مجید میں مضامین موجود ہیں۔ میں بالکل اختصار سے بریفلی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ علم العقائد کو ہم جانتے ہیں کہ عقائد جو آیت کریمہ قرآن مجید میں توحید، رسالت اور موت، بعد الممات اور قیامت، دوزخ، ملائکہ، ان سب کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، یہ علم العقائد میں آتے ہیں۔ اور علم الاحکام وہ ہے جو آیت کریمہ قرآن مجید میں نازل ہوئی جس سے ہمیں زکوٰۃ، روزہ، نماز، ان سارے مسائل اور احکام کے بارے میں ہمیں ایک ڈھنگ ملتا ہے ان کو پہچاننے کیسے کریں۔ روزہ رکھنے کے جو احکام یہ قرآن مجید کی آیت سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا ہے علم الترکیب، یہ جو کیٹیگری ہے، اس میں یہ جو بات ہے، اس میں ایسے واقعات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں جس سے انسان جب سنتا ہے یا سناتا ہے واقعات کو تو وہ اس کے دل میں ایک کیفیت عائد ہو جاتی ہے، وہ ان واقعات سے درس لیتا ہے، سبق لیتا ہے،
واقعات سے درس لیتا ہے، ایک سبق ملتا ہے اس واقعات سے. اس واقعے سے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. واقعات سے، یہ واقعات سننے سے، سنانے سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو یہ واقعات جو بیان کیے تو علم ترقی جو مرامی میں قرآن مجید میں جو ہے. اب ہم واقعہ کربلا کی طرف آتے ہیں تو واقعہ کربلا اسی زمرے میں ہے علم ترقی میں. جس واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سننے سے ہمارے دلوں میں ایمان پختہ ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں میں پھر سے ایمان جاگ اٹھتا ہے، اور ہمارے اس واقعات کو سننے سے ہمیں سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے. کیا درس ملتا ہے؟ صبر کا درس ملتا ہے، نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ایسے کئی درس معلوم ہوتے ہیں. تو یہ سننے میں واقعہ کربلا ہے. اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی صالحین کے واقعات بیان فرمائے. نبیوں کے واقعات تو قرآن مجید میں ہیں، لیکن نبیوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے کچھ صالحین کے واقعات قرآن مجید میں فرمائے. اب اصحاب کہف کا اگر ہم دیکھیں تو یہ نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب بندے تھے، صالحین تھے، صلحاء تھے. ان کے واقعات، ان کا واقعات قرآن مجید میں موجود ہے کہ کس طرح سے اصحاب کہف اپنے ان کے ساتھ جو گزرا تھا اس کے ساتھ وہ غار میں چلے گئے، اور کئی سالوں تک اللہ رب العزت کے مرضی سے وہ سوتے رہے. اور پھر کئی سورج نکلتا رہا، سورج ڈوبتا رہا، لیکن وہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوئے، کئی سالوں تک سوتے رہے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. اور اب یہاں پر مزید کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی واقعہ سنا رہے ہیں، یہاں ایک میں بات بالکل مضمون سے تھوڑی مختلف ہے لیکن آپ کے سامنے بیان کرنا پیاری بات ہے وہ کہ اصحاب کہف میں جو گزرا تھا، ہم کبھی کوئی واقعہ سنا رہے ہیں، اگر کسی سے پوچھے کہ بھائی اس واقعے میں کتنے حضرات تھے، کتنے آدمی تھے، تو ہم کہیں 4 آدمی تھے. واقعے کے ساتھ جو 5 آدمی تھے. اگر اس کے ساتھ کوئی اور مخلوق ہو تو اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، کیونکہ سوال یہ ہے کتنے آدمی تھے، کون کون حضرات تھے اس میں، یہ سوال ہے. لیکن قرآن مجید میں اس کتے کا بھی ذکر اس طرح ہوا ہے کہ اس کتے کا ذکر ہی نہیں بلکہ اس کے بیٹھنے کا ڈھنگ کو بھی اللہ نے بیان کرنا ہے، اس کو بھی بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ. اب اس کی حکمت کیا ہے؟ کتے کے بارے میں بیان کرنا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ جو حضرات کے ساتھ کتا تھا وہ کون تھے؟ وہ اصحاب کہف تھے، اور اللہ رب العزت کے صالح محبوب بندے تھے، وہ صالحین تھے وہ. اور ایک کتا بھی اگر نیکوکاروں کے ساتھ رہ گیا تو وہ بھی فیضیاب ہو جاتا ہے، وہ بھی فیضیاب ہو جاتا ہے. اس نقطے پر اللہ رب العزت نے بیان کرنے اس کتے کا ذکر فرمایا. اگر ہمیں نظریے سے دیکھیں تو یہ نقطہ نکلتا ہے کہ وہ کتے کے بارے میں بیان آنا قرآن مجید میں کا یہ مطلب ہے کہ اگر کتا بھی صالحین کے ساتھ رہ جائے تو اس کو بھی فیض حاصل ہوگا. پھر ہم اپنی واپس مضمون پر آتے ہیں واقعہ کربلا کی. تو اس طرح میں کہہ رہا تھا کہ واقعہ کربلا کو صرف تاریخی واقعہ کہہ دیتے ہیں لوگ. اب یہ جو واقعات ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صالحین کے واقعہ بیان کیا. اب یہ واقعہ کو انکار کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. لیکن قرآن مجید کا ہے، پھر قرآن مجید نے ایک اصول بتلایا ہے کہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جتنے واقعات تھے اور بعد میں آنے والے واقعات سے قرآن مجید کا یہ اصول ہے، کہتا ہے قرآن مجید کے ان کو بھی پڑھ کر ان سے سبق لینا چاہیے، بعد کے بھی اور پہلے کے بھی. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات ہیں جو قرآن مجید کو صرف مسائل اور احکام کے لیے، احکام کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، بس مسائل اور احکام کے لیے. واقعات کو کہتے ہیں کہ واقعات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے. ایسا ان کا گمان ہے، ان کا خیال ہے، جو بالکل ہی غلط ہے. لیکن اگر اب نبیوں کے واقعات کو دیکھا جائے، جیسا قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، تمام لوط علیہ السلام، کئی واقعات موجود ہیں. اور سورہ یوسف کو اگر دیکھا جائے تو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے تمام واقعات ہی موجود ہیں. اب اس میں سے کوئی احکام اور مسائل نکالیں، اس کو انکار نہیں کرتے. صالحین کے جو واقعات ہیں اس کو سن کر ہم
ہم کو سبق لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ اور واقعی کربلا ایسی بڑی قربانی ہے اس میں نواسۂ رسول امام علی مقام علیہ السلام نے نہ صرف آپ شہید ہوئے بلکہ آپ کا سارا خاندان اس میں شہید ہو گیا. اور یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کو سننے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے. ایمان میں پختگی کیسا پیدا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے جو محبوب بندے ہیں اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں جب وہ اپنے مراحل طے کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف اللہ رب العزت ان کو کئی مقامات پر آزماتا ہے. کئی مقامات پر آزماتا ہے. الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. لیکن یہ آزمانا ہمارے لیے کیا سبب ہے؟ ان کو آزمانا اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا سبب دے رہا ہے؟ یہ سبب دے رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا محبوب بندہ جب اس کے پاس کھانا ہے تو بھی وہ شکر ادا کرتا ہے, جب اس کے پاس کھانا نہیں ہے تب بھی وہ شکر ادا کرتا ہے. جب اس کے پاس مال ہے دولت ہے تب بھی وہ شکر ادا کرتا ہے. جب اس کے پاس مال دولت کچھ نہیں ہے جب بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہی سبب ہے جو ہمیں واقعہ کربلا سے لینا ہے. کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے اپنے خاندان کی پرواہ کیے ہوئے شہید ہو گئے اور ہمیں صبر کا درس دیا اور ہمیں نماز کی اہمیت بتائی کہ کس طرح نماز ہمارے لیے ضروری ہے اور کس طرح ہمارے لیے نماز فرض ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آج اس محفل سے پھر برکات حاصل کرنے والوں میں شمار فرما اور یہاں سننے ہم جو یہاں پر سننے آئے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خلیفہ و قیادی سیدنا و نبینا و محمد و آلہ و صحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں سید مبشر علی صوفی فیضان پاشا کو کہ وہاں کا حالات کے نام ہوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ورسولہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ. بڑے بزرگ حدیث ساتھیوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں 10 محرم کو ہر سال کی طرح کربلا کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے. یہ جو ماہ محرم ہے اللہ کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. محرم کی 10ویں تاریخ جو کہ آج ہے اس کو یوم عاشورہ کا بھی کہا جاتا ہے. بڑا ہی عظیم دنوں میں سے بڑا ہی عظمت والا دن ہے. اسی دن آسمان اور زمین بنیں گے, اسی دن جنت اور دوزخ بنیں گے, اسی دن آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی یہی تھا وہ دن. آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی اسی دن قبول ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن. موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کی اس سے فرعون سے چھٹکارا ملا اسی دن. اور بہت سے واقعہ پیش تعلق اسی دن سے آتے ہیں. اسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت تھی وہ بھی اسی دن میدان کربلا میں ہوئی. امام حسین علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہے. حضرت علی بی فاطمہ کے لاڈلے حضرت امام حسین کے سگے بھائی آپ 500 بندے پاک کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت ہوں اور اس درخت کی ایک ڈالی بی فاطمہ ہے اور اس ڈالی کے جو پھول ہے وہ حضرت علی ہے اور جو پھل ہے وہ حسنین کے امام ہیں, امام حسن اور امام حسین. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حسنین کے امام جو ہے وہ جنت
نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی کہ ایک واقعہ ہے جس میں عمر فاروق علیہ السلام ایک جنگ کی جیت ہوئی تھی, تو جنگ کے جو ہمارے غنیمت تھے وہ تقسیم کرنے کے بانٹ رہے تھے. تو اس میں جو اشرفی ہوتے تھے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا کے ہزار اشرفی پیش کیے ہوتے تھے. یہ واقعہ عمر فاروق علیہ السلام کے جو پردن تھے عبداللہ بن عمر علیہ السلام وہ لے کے آئے. جب انہیں جو اشرفی دینے کا عہدہ تھا انہوں نے 500 اشرفی دی. تو آپ کے فضل خوشی کی کہ ایسا کیوں ساری دنیا آپ کے عدل صاحب سے جانتی ہے, آپ کی تعریف ہے پوری دنیا میں آپ کے انصاف کی. تو حضرت عمر فاروق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے اصلی کریموں سے تو ان کی ماں جیسی بی بی فاطمہ لے کے آؤ. اگر ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ان کے جیسے والد حضرت علی لے کے آؤ. اگر ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ان کے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نانا لے آؤ. نہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہو سکتا ہے. تیسرے شریف میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کے سینے تک جو شواہد تھی وہ شواہد حضرت امام حسن میں آئی, اور وہ سینے سے لے کے پاؤں کے انگلیوں تک کی وہ حضرت امام حسین میں آئی. اب آگے چلتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک حدیث سے شریف تھا اپنی بات ختم کرو اپنی بات ختم کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں مدینہ منورہ میں 4 ربیع الاول 4 ہجری میں بروز مغرب کو پیدا ہوئے. جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر خوش ہوئے اور گھر تشریف لا کے آپ کے آنگن میں نظر دی. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ علی مجھ سے ہے اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جیسا کہ آپ بڑے اعظم مشاہد سے سنیں کربلا کا واقعہ شبت رہنے کی ویسا کی طرح یہاں پہ منعقد ہوتا ہے. تو اسی طرح میں اپنی بات کرتے ہوئے کہ یہ جو قربانی تھی امام حسین کی وہ عام خاص قربانی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی قربانی تھی. آپ نے اس قربانی کو دے کر شہید ہو کر اسلام کو زندہ رکھا. اسلام آپ جو قربانی تھی جس کے وجہ سے آج اسلام زندہ ہے اور آج ہم سب لوگ یہاں پر آئے ہیں جمع ہوئے ہیں. یزید کو کیا تھا آئی دو جیتنے کے لیے 2 منٹ میں جیت کی, لیکن حقیقت میں دیکھا گیا تو امام حسین کی جیت تھی. اور اس کی سب میں بڑی پروف یہ ہے کہ آج ہر جگہ امام حسین کے چرچے لگائے ہیں. امام حسین کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہے. اور آج بھی حضرت امام حسین کا جو روزہ ہے وہ پہلے بھی قدم ہوتا تھا اور ابھی بھی قدم پہنچا رہا ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک قدم پہنچاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مسجد انوار اہل بیت اور صحابہ سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان، پردے کے پر سننے والے مقدس ماؤں اور شفیع بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہو انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے ہو، تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے ہو. اس شخص کی اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہو سکتی ہے، فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اور یہ حقیقت ہے، جو شخص اللہ کے لیے اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا مادہ پیدا کر لے، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں. اب یہ مہینہ حرم الحرام کا مہینہ ہے، بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اس کی جو 10ویں تاریخ ہے، یوم عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے شہزاد پاشا سے سماعت فرمایا کہ اس کی فضیلت اسی دن آسمان و دنیا بنائے گئے، اسی دن جنت دوزخ بنائے گئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور اسی دن اس میں روح پھونکی گئی، اور توبہ بھی اسی دن آدم علیہ السلام کی قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں جل نہ پائے، اسی دن موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرعون غرق ہو گیا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی زندہ آسمان میں اٹھایا، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو لوٹایا گیا، اور اسی دن آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اسی دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام عالی مقام سید الشہداء حسین علیہ السلام اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید. اب امام حسین کون ہے؟ آپ کا تعلق کہاں سے؟ تو سوال ہوتا ہے کہ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے. کس کے گھر والے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی جس سے متعلق سرکار نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا ہے، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، یہ جس کے متعلق سے فرمایا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بلایا، اور جنہیں سرکار اپنے دل کا ٹکڑا کہا کرتے تھے وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بلایا، اور ان دونوں کے جو 2 صاحبزادے ہیں جنہیں حسنین کریمین سے ہم یاد کرتے ہیں،
یہ وہ دو شہزادے ہیں، یہ وہ دو نواسے ہیں جنہیں یہ حق تھا کہ سرکار انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ دو نواسے ہیں جنہیں سرکار دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ یہ وہ دو نواسے ہیں جنہیں سرکار اپنی انگلی دے کر چلایا کرتے تھے۔ یہ وہ دو نواسے ہیں جو سرکار جن کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ان دونوں کو اور حضرت علی اور بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر ایک چادر میں لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ اے پروردگار یہ میری اہل بیت اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت کر، اور جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں تو بھی ان سے بغض رکھ۔ یہ فضیلت، یہ شان اور یہ ہے اہل بیت۔ اور اگر انہی اہل بیت میں سے جو دوسرے نواسے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، وہ بھی اسی دن 10 محرم بروز جمعہ کو 61 ہجری کو اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ کون حسین؟ وہی حسین جن کے متعلق سے سرکار کی حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ وہی حسین جن کے متعلق سے حدیث شریف ہے کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ کون حسین؟ وہی حسین جن کے متعلق حدیث شریف ہے کہ جو شخص حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ کون حسین؟ اگر حسین علیہ السلام کی عبادت پہ بات آئی تو آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ دن رات میں 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے اور اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ کون حسین؟ وہی حسین جو پیدل 25 حج فرمائے۔ کون حسین؟ اگر حسین کی حضرت کون حسین؟ حسین کی اگر سخاوت کی بات آئی تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک سائل اللہ پاک سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے 10,000 درہم عطا فرمائے۔ یہ سائل کی دعا آپ نے سنی اور فوراً اپنے مکان تشریف لے گئے اور اپنے غلام سے اس سائل کے پاس 10,000 درہم پہنچا۔ یہ وہی حسین ہے جن کی سخاوت کی بات آئی تو ایک شخص کی ماں کی اخراجات تھے جس کے پورے 200 درہم تھے تو آپ نے عطا فرما دیا۔ کون حسین؟ اگر حسین کی تواضع اور عاجزی انکساری کی بات آئی تو امام حسین ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، فقراء کھانا کھا رہے تھے۔ فقراء نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آئے اور امام حسین کو کھانے کی دعوت کی تو فوراً آپ نے سواری سے اتر کر اس ادنا سے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر آخری میں فرمایا کہ فخر اور تکبر کرنے والے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہ وہی حسین ہے۔ اور اگر حق پرستی کی بات کیا جائے تو شاعر کہتا ہے حق والے رہیں گے حق پہ صدا، حق والے رہیں گے حق پہ صدا، ماریں گے مریں گے حق پہ صدا۔ کون حسین؟ حسین عزم و یقین کی تلوار ہے، حسین نور کا مینار ہے، حسین کا چہرہ مدلع انوار ہے، حسین کا دیدار مصطفیٰ کا دیدار ہے۔ کون حسین؟
جو دہکتی آگ کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ کون حسین؟ جو جوان بیٹے کے میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ حسین لبیک یا حسین، حسین زندہ باد۔ اور شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور شاعر کہتا ہے اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاج جگر جو شاعر۔ یہ ہے حضرت امام حسین۔ اب جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی محافل یہ دلیل دیتی ہے کہ حسین زندہ ہے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو امام حسین علیہ السلام کی سچی پکی پاک میرا محبت عطا فرما، منجدر پاک کی سچی پکی پاک میرا محبت عطا فرما۔ اور آخری میں کہتا ہوں کہ لِخَمْسَةٍ قُصِّ بِهَا قَبْلَ الْقَبَائِلِ فاطمہ الْمُصْطَفَى وَالْقُطَبَى وَبْنَاهُمَا وَالْفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع و رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں دعوت کے ساتھ دیتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے جو کہ جا کر پاتے ہو جو اپنے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن محمد حبیبہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں 10 محرم کے یہ جمع ہوئے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور اپنے خانوادے کی قربانی دیتے ہوئے شہادت کا شرف حاصل کیا اور اسلام کو زندہ رکھا۔ آج کل کے کئی لوگ جو بھٹک چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی سے اسلام سے باقی رہنے کا کیا تعلق ہے؟ تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا جواب جو سائنٹیفکلی آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ جواب ہمارے حضرت اعظم مشائخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ خون کے گروپ سے بنایا ہے، کسی کو ایک گروپ سے بنایا ہے، کسی کو بی گروپ سے بنایا ہے اور کسی کو او گروپ سے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کا خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے اور اسے اگر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر پہلے یہ پوچھتا ہے کہ یہ کون سے گروپ کا ہے، پھر اس گروپ کا خون منگا کر اسے وہ خون چڑھاتے ہیں۔ اگر اسے کوئی اور گروپ کا خون چڑھائیں گے تو اس کی جان بچنے کی جگہ جان خطرے میں آ جاتی ہے۔ ویسے ہی ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی جان، اسلام کے جان اور رگوں میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ اسلام کے رگوں میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو کفار آپ کے اوپر حملہ کرتے تھے اور آپ کا خون بہتا تھا. آپ کا جتنا خون بہتا تھا اتنا اسلام ایمان لوگوں میں پھیلا کرتا تھا. اب جب یزید نے جو حرام چیزیں ہیں انہیں جب اس نے عام کرنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے خون سے جو اسلام بنا تھا وہ خون بہنے لگا. بہتے بہتے اتنا بہ گیا کہ اسلام کی موت قریب آ گئی. اب کیونکہ اسلام کا خون بہت ختم پہ آ چکا تھا تو اب اس کے خون کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی ضرورت ہے. جب اسلام کو بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی ضرورت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون علی اکبر کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. حضور اکرم کا خون علی اصغر کے رگوں میں دوڑ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے. آپ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا پہ پہنچے اور جب دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنکھوں کے پردے ہٹا دیے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسلام کو بچانا ہے تو مجھے قربانی دینا ہوگا. آپ نے اپنے خانوادے کی قربانی دی. اسی قربانی کا نتیجہ ہم سب آج مسلمان ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا اور اسلام کو بچانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاہت حسین بادشاہت حسین دینت حسین دی پناہت حسین سردار نگار دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہت حسین بادشاہت حسین، شاہ بھی حسین ہیں بادشاہ بھی حسین ہیں. دینت حسین دی پناہت حسین، دین بھی حسین ہے دین کی پناہ بھی حسین ہے. سردار نگار دست یزید آپ کا گلا کٹ گیا، آپ کی قربانی ہو گئی لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنائے لا الہ حسین. حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی پناہ حضرت امام حسین ہے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرت سے گزارش ہے اور آگے آ کر بیٹھیے. جگہ آپ کے دم ہے، سامنے جگہ بہت ہے، سامنے آئیے آپ حضرت. پیچھے جگہ دم ہے. دعوت اللہ کے کام آپ کو ہماری کی ہم سب کا شکر ہے جو اپنے کتاب میں ہم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته مصابيح الصدق والصفاء. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد
پر جلوہ فرما میرے بزرگ اور عزیز حاضرین و کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ داستان ادب شاہ کربلا کی ہے، علی کے نور نظر صدر صفا کی ہے، نماز سائر جب نصر روزہ عبادت ایسی نہ دیکھی قسم خدا کی ہے، عبادت ایسی نہ دیکھی قسم خدا کی ہے، آقا ہے ہر سال جب بھی ماہ محرم یا حسین تازہ ہو جاتا ہے جس سے آپ کا غم یا حسین، پیر یا جامع شہادت آپ نے جس دم یا حسین، مچ گیا ارض و سما میں شور ماتم یا حسین۔ معزز حاضرین کرام، آج کا جلسہ بڑا قدیم جلسہ ہے اور یہاں تمام حضرات اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں تقریباً 3 سال سے کہ ہمارے پاس ہمارے درمیان آقائی و مولائی سیدی و سندی حضور اعظم المشائخ علیہ رضوان کی ظاہریت ہوتی تھی، لیکن آپ کا یہ فیضان ہے اور آپ کی روحانی سرپرستی ہے کہ الحمدللہ ہم ہر سال کی طرح حضرت اعظم المشائخ ادارے کے منشے کے مطابق 10 محرم کو جمع، یہ حضرت قبلہ کی جو خصوصیات ہیں اس میں خصوصیت یہ بھی تھی کہ لوگ دور دور سے مقامات سے مختلفہ سے اور مختلف اسٹیٹ سے حضرت قبلہ کے خاص 10 محرم کے بیان کو سننے کے لیے حاضر ہوا، اور یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں بات پیش کرتا چلوں، اسی محرم کے اس جلسے کا میں بھی اس چیز کا چشمدید گواہ میں خود بھی ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں نے حضرت قبلہ کے کئی ایسے لوگ ہیں جن میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حضرت قبلہ کے بیان کو سن کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے بیان کو سن کر حضرت قبلہ کے ہاتھ پر 10 محرم کو اسلام ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو غیر مذہب کے تھے اور امام حسین کا جب وہ واقعہ حضرت قبلہ کی زبانی انہوں نے سنا اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اگلے 10 محرم کو ان کے گھر والوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت امام حسین ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ابھی میرے برادران نے جو بات کر رہے تھے کہ امام حسین کا کی جو اہمیت اسلام میں ہے وہ کیا ہے، ذرا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے حضرت قبلہ کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قبلہ کو چاہے قلمی ہو زبانی ہو ہر اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضرت قبلہ نے ہم کو فیضیاب کیا۔ حضرت قبلہ کا جو مشن ہے وہ کیا ہے، یہ جو بات ہے عام طور پہ جو لوگ صرف صحبت اولیاء اللہ میں نہیں بیٹھتے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے اپنے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے لیے کہنا ضرور سمجھا کہ دیکھیے حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ یہ جو حضرت امام اعظم بولتے ہیں، امام شافعی بولتے ہیں، شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام مالک ہو، حضرت امام احمد بن حنبل ہو، یا جتنے دیگر اصحاب ظاہری ہو، یا جتنے بھی ائمہ ہو، یہ جتنے ائمہ ہے یہ کون ہے، یہ سب بات کی اشیاء ہے۔ ان سب سے پہلے ایک چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، ان سب سے پہلے امام حسین کی معرفت ضروری ہے، امام حسین کی محبت ضروری ہے، اس کے بعد جو چاہے وہ ہو جائے۔ اگر امام حسین کی محبت دل میں نہ رہے اور انسان فخر سے کہے میں حنفی ہوں، میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ امام اعظم اس کی حنفیت کو اس کے منہ پہ دے مارے۔ کیوں؟ کیونکہ امام اعظم نے کیا کہا، کیا بتلایا کہ دیکھو یہ حسین ہے اور میں حسینی ہوں اور اس طرح حسینی ہوں، میں ان سے حضرت امام حسین کی باتیں نہیں سنتا، ان کی صحبت میں بیٹھ کے امام حسین کی معرفت میں نے حاصل نہیں کی، بلکہ میں راست امام حسین کے شہزادے امام جعفر صادق کے ذریعے سے امام حسین تک پہنچا۔ مجھے کوئی اور راستہ نہیں، امام حسین کے شہزادے
امام شافعی کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہا جب تک، اور آپ کی فقہ جو الگ الگ فقہ کے اصول ہیں، میں بات کو دور نہیں دینا چاہتا، بس اختصار سے کہتا ہوں کہ جو درود شریف قاعدے میں بیٹھنے کے بعد قاعدہ اقرا میں جو بیٹھتے ہیں، آپ کو معلوم حضرت امام شافعی کے جو فقہ ہے اس اصول کے تحت آپ کو بات کر رہا ہوں، جب تک درود شریف نہیں پڑھتے ان کے پاس نماز ہی نہیں۔ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ امام حسین کی جو نسبت ہے، اہل بیت سے جو محبت ہے، اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ بات ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں ایسی خالی جوش میں آ کے امام حسین کا معاملہ ہے اس مرم میں ایسا نہیں بول رہا ہوں، بالکل پورے ہوش و حواس میں ذمہ داری کے ساتھ بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو سلسلہ چلا ہے امام حسین کا، یہ کہاں سے چلا؟ یہ امام حسین، یہ جب یزید کے ساتھ آپ نے بیعت نہیں فرمائی اور پھر اپنے معاملے پر اٹل رہے اور پھر یزید نے آپ کو شہید کیا، وہ ساری جو بھی چیزیں تھیں اس کے بعد تاریخ اسلام میں دو چیزیں ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان میں فرق یہی ہوتا کہ کلمہ پڑھنے والے کو ایمان والا یا اسلام والا کہا جاتا ہے، اور پھر کلمہ پڑھنے والوں کے علاوہ کو کافر یا یہودی یا عیسائی نصرانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی طرح سرکار کائنات علیہ السلام کے دور شریف کے 50 برس کے بعد امام حسین نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ایسا ہے کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں میں دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دو گروہ اس طرح آیا کہ ایک حسینی ہو جاتا ہے اور ایک یزیدی ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کہاں کھڑے تھے۔ آج لوگ امام حسین کے وضو پہ بات کر رہے ہیں، آج لوگ امام حسین کے سجدے پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ جو فقہی مسائل ہیں یہ سب بعد میں تدوین ہوئے، اور حضرت امام حسین ان سب سے ماورا ہے۔ امام حسین کی عظمت، امام حسین کی شان وہ ہے کہ امام حسین کو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوش اقدس پر بٹھایا، ان کے لیے اپنے خطبے کو ترک کیا۔ جب سرکار سجدے میں ہیں، امام حسین اس پر ہیں، تو سرکار نے سجدے کو تبدیل کر دیا۔ شریعت کی یہاں پر چینج ہو جاتی ہے، وہ امام حسین کا مقام ہے۔ یا حضور بتا رہے ہیں کہ جب حسین کی بات ہوگی تو شریعت بھی چینج ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ جاہل لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایسے پیر کامل سے جوڑے رکھا کہ ہر موڑ پر، ہر مسئلے میں اس پیر کامل نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کی گئی۔ اچھا، جو میدان کربلا میں لوگ تھے، جتنے لوگ وہاں پر یزیدی تھے، ان کی عقل کا آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کی ان کی عقل تھی۔ یعنی عقل اتنی پستی میں گر گئی تھی، وجہ کیا تھی؟ پیسہ، گورنری، طاقت، شہرت، دنیاوی عزت، دنیاوی جاہ و جلال، یہ سب ان کا مقصد تھا۔ اور اس مقصد کے تحت انہوں نے کیا کیا؟ اچھا، ابھی میں نے امام شافعی کی بات کی تھی، کیا وہ جو لشکری تھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ لشکری بھی نماز پڑھتے تھے، اور ان لشکریوں میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، نماز بھی پڑھتے تھے اور نماز میں درود شریف بھی پڑھتے تھے۔ نماز اس سے مکمل نہیں ہوتی، درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ کیا درود شریف کیا ہے؟ درود کس پر بھیجا جا رہا ہے؟ درود حضور سرور کائنات پہ بھیجا جا رہا ہے، حضور سرور کائنات کی آل بیت پر بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ بیوقوفوں کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پردے ڈال رکھے تھے، یہیں پر بیٹھ کے چند فاصلے پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، سرکار پر بھیج رہے ہیں، سرکار کی اہل بیت پر بھیج رہے ہیں، لیکن کچھ فاصلے پر بیٹھ کے درود بھیج رہے ہیں اور پھر انہیں پر چھری چلا رہے۔ یہ ان کی عقلوں پر اس طرح کے پردے پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حالانکہ بتایا گیا
دیکھو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مجھے وہ شعر پوری طور پر یاد نہیں ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس کو جب بھی سنا جاتا ہے تو اس مفہوم کو سننے کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل حسین ہوا نعرے تکبیر کے ساتھ۔ یہ کتنی بے وقوفانہ حرکت ہے کہ یہاں پر کلمہ پڑھتے ہیں اور نعرے تکبیر لگاتے ہیں اور پھر کام کیا ہو رہا ہے؟ کام امام حسین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان سب چیزوں کا جو رباب ہے امام حسین نے، یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، امام حسین کی جو اہمیت ہم کو شریعت نے ہم پر اجاگر فرمائی ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے آپ کو حدیث سے ماورا ٹھہرایا، آپ کی محبت کو لازم قرار دیا۔ عزیز دوستو، یہ جو امام حسین کا جو کردار ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ پانی روک دیا گیا۔ ابھی آپ حضرت اللہ کے اشعار میں ابھی آپ نے سماعت کیا، سایہ خنجر میں سو سے روزہ نماز، سایہ خنجر میں سو سے روزہ نماز بھی ہو رہی ہے، اور 3 دن کا جو بھوک اور پیاس کا عالم ہے، اور پھر اس کے بعد بھی حضرت امام حسین اس پر راضی نہیں ہے، بیعت کرنے پر راضی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بزرگوں کی خدمت میں آ کے ہم نے پوچھا، حضرت یہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، آپ پر کھانا بند کر دیا گیا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت بی بی سکینہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، یہ ساری جو اہل بیت ہے یہ تڑپ رہی ہیں، بلک رہی ہیں، اور پھر اس کے باوجود حضرت امام حسین کا یہ معاملہ ہے۔ تو جب ہم پوچھتے ہیں تو حضرت اللہ کا وہ شعر حضرت اللہ اکثر جو فرمایا کرتے تھے، ابھی آپ نے مزمل پاشا سے سماعت کیا، کیا سماعت کیا آپ نے کہ حضرت امام حسین وہ ہے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ انسان کے اندر جب کسی سے محبت اور کسی سے عشق آتا ہے تو پھر بس انسان اسی چیز میں گم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر امام حسین کی ایک کیفیت ہے کہ ہمیشہ محبت الہی میں، محبت مصطفی میں اتنا گم ہے کہ آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں۔ اور پھر کسی اللہ والے نے، ایک بڑے بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، قسم خدا کیا خوب انہوں نے شعر کہا ہے، یہ عشق کی انتہا نہیں تو پھر اور کیا ہے بتائے کوئی، یہ عشق کی انتہا نہیں تو پھر اور کیا ہے بتائے کوئی، وگرنہ کس واسطے یہ پیاسے گلے خوشی سے کٹا رہے، یہ عشق کی انتہا کا معاملہ ہے۔ اور یہاں پر امام حسین نے یہ بتلایا کہ ہر چیز کو قربان کر دیا، لیکن حضور کی شریعت کے جو اصول ہیں، حضور نے جو بتایا ہے اس میں کوئی کمپرومائز میں نہیں کروں گا۔ قسم خدا کی ہے لاش اکبر، قسم خدا کی ہے لاش اکبر، تو باب خیبر سے بھی گرا، علی کے بیٹے کا حوصلہ ہے، علی کے بیٹے کا حوصلہ ہے، اسے بھی تنہا اٹھا رہے۔ یہ امام حسین کا دل ہے کہ امام حسین اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کو، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہر چیز سے پہلے میں نے اللہ سے محبت کی اور میں نے رسول اللہ سے محبت کی ہے۔ بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، بزرگوں سے بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، بس اتنا کہوں گا آخر میں کہ حضرت اللہ کی زبانی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو، حضرت اللہ ہمارے ایک مقام پہ فرماتے ہیں، دل برو سبتے نبی را ذکر کن، دل برو سبتے نبی را ذکر کن، غنچہ باغ علی را ذکر کن۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں گر تو خواہی صوفی اعظم قرب حق، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب تم چاہتے ہو اے صوفی اعظم، یا حسین سیدی را ذکر کن، بس یا حسین کا ورد کرو، تم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ امام حسین وہ ہیں کہ جن کو پکڑیں گے تو پھر مصطفیٰ بھی ملیں گے، مصطفیٰ کے خدا بھی ملیں گے، ہم کو اللہ تعالیٰ تک رسائی ملے گی۔
ہی ہے اللہ کی معرفت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے آتا ہے۔ اور سرکار تک جانے کا سب سے آسان راستہ جو حضور غوث پاک اور حضرت غریب نواز کوئی بھی ہو لے جاتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں اور پھر وہ پہنچاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پھر سرکار کو پہنچاتے ہیں۔ بہرحال یہ گفتگو تھی اور چھوٹی سی بات چلتے چلتے کہتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں غوث پاک کتنے تواتر کے ساتھ کرامات سے اپنے پرائے بھی آپ کے متعلق ہے، اپنے حضور غریب نواز کے متعلق بھی آپ جانتے ہیں۔ نا ساگر کو کٹورے میں ڈال دیا، حکم دیا، پانی ادھر آ گیا، سارا تالاب خالی ہے۔ یہ جو ساری جو چیزیں ہیں یہاں پر حضرت امام حسین کے شہزادوں کا یہ عالم ہے کہ کوئی پانی کو کٹورے میں بلا رہا ہے تو کوئی 10 سال بعد کشتی کو اٹھا کر زمین پر واپس لا رہا ہے۔ اور یہاں پر امام حسین یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں شہزادوں کا یہ عالم ہے اور پھر دادا یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آئی تو یہاں پر حضور نے بتایا میاں یہ صبر اور تسلیم اور رضا کی منزلیں تھی جو امام حسین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان میں تھے اور آپ نے ثابت قدم رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا، وہاں کرامت دکھانا نہیں تھا۔ اگر کرامت دکھانا ہوتا تو آسانی سے کرامت دکھاتے، کرامت دکھانا کوئی بڑی بات نہیں تھا۔ سرکار امام حسین نے استقامت کو رکھ کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو صبر کیسے کیا جائے، تسلیم و رضا کی جو منزلیں ہیں اس کو کیسے عبور کرنا، یہ راستہ دکھایا امام حسین نے ان کو، اور یہی راستہ ہے۔ اسی لیے کسی نے جو بات کہی ہے الاستقامت فوق الکرامہ، میں سمجھتا ہوں کربلا کے اس معرکے کو اس نے ذہن میں رکھ کر یہ بات کہی ہوگی کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو امام حسین کی سچی پکی پاک محبت عطا فرما۔ آخری دعوانا الحمدللہ۔